سورۃ توبہ کیسٹ نمبر 70۔ به اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ سورۃ التوبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال منافقین کے بارے میں اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ سورۃ توبہ میں، چونکہ یہ سورت ہی برات عن المشرکین والمنافقین سے برات کے لیے ہے، بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں، حتیٰ کہ پہلی صورت جب آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ جو اول میں ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد بطور تلاوت جو ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا کہ مومن کون ہیں، متقی کون ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسی طرح یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کافروں کا ذکر فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ کافروں کا، حالانکہ کافروں کے بارے میں بڑی مختصر ہے، پھر تفصیل سے اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والوں میں نہیں ہیں۔ اور یہ منافق ایسے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بڑی تفصیل سے منافقوں کا ذکر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن مقدس میں باقاعدہ سورۃ المنافقون کے نام سے پوری سورت ہے، جیسے مومنون پوری ایک کامل سورت ہے، منافقون بھی سورت۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
واللہ یعلم نے سورۃ التوبہ میں بھی پڑھا، اللہ نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ ساری تفاصیل کے ذکر کرنے کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ کے قرآن میں تدبر کریں کہ آخر وجہ کیا ہے منافقوں کے کردار کو اتنا اللہ نے کھول کے بیان کیا. بڑی تفصیل سے ان کی ہر حرکات کا ذکر کیا گیا. یعنی منافقون نے اگر کہیں سازش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کے پروگرام بنائے، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میرا محبوب یہ تو وہ لوگ ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. انہوں نے اگر مسجد بنائی اور پروگرام بنایا کہ اس مسجد کے ذریعے بظاہر تو مسجد ہوگی لیکن اس میں جمع ہو کر ہم اسلام کے خلاف کام کریں گے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یعنی ہر حرکت کا اللہ نے ذکر کیا اور پھر اللہ نے تفصیل سے بتا دیا کہ منافقون جو ہے یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جیسے مومن بڑا کھلا کھلا ڈلا واضح ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، اسی طرح کافر بھی کھلا ہے. لیکن سب سے بڑا خطرناک دشمن وہ ہے جو چھپا ہوا. اور منافق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے دو رخ ہوں، دکھانے کا اور ہے اور اندر کا اور. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں ہر جگہ اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھنا چاہو تو پہلے کیا کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعوذ کرو شیطان مردود کے فتنے سے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤخر ہے. تعوذ جو ہے شیطان سے پناہ، اللہ سے اللہ کا سہارا لے کر شیطان سے بچنے کے لیے تعوذ پہلے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی میں یعنی ایک اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ تو دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اور جو دشمن ہم دیکھ نہ سکیں وہ بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھیں نا ایک دشمن چھپا ہوا ہے، آپ بڑے بے فکر ہیں، جا رہے ہیں، آپ کے پاس سلاح ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہے، بس وہ مار دے گا. تو منافقین کا کردار جو ہے یہ تاریخ اسلام میں، چونکہ تاریخ انسانیت میں بھی اس کا کردار لا شک فی ذلک اسی طرح کا ہوگا، لیکن ہمارے سامنے چونکہ تاریخ اسلام ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر القرون اور اس کے بعد آج تک دیکھ لیں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے منافقین. اب منافقین کی یاد رکھیں کہ دو قسمیں. ایک منافقین وہ ہوتے ہیں جو اعتقادی طور پہ منافق ہیں. اعتقادی منافق کا کیا معنی کہ ظاہراً اسلام لیکن اندر کفر. مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں کمال ہے جی، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو حضور پاک کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دیکھو روز مسجد میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں.
اور جب شیاطین کی مجلس میں اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں خدا کے بندے تم کیوں خامخواہ شک کرتے ہو، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں، مخول کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس قسم کا کردار ادا کرنے والا بدقسمتی سے آج لیڈر کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو منافق سمجھا ہے اس کو مسلمان اپنا لیڈر سمجھتے ہیں کہ جو جہاں جائے اسی کا ہو جائے۔ اسی طرح بدقسمتی سے کہ وہ لوگ، وہ مولوی جو مولویت کا لبادہ اوڑھ کے ہر مجلس میں رنگ جاتے ہیں کہ اگر مجلس میں دیکھا کہ اہل سنت کی کثرت ہے تو پکے سنی ہیں، اور دیکھا کہ روافض کی کثرت ہے تو جناب شہادت حسین بیان کر دی، اور اگر وہاں دیکھا کہ سرمایہ دار بیٹھے ہیں تو پھر تجارت کے فضائل پہ تقریر کر دی، اور اگر جناب وہاں دیکھا ماشاءاللہ کہ یہاں پر جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں تو جہاد کی فضیلت پہ تقریر کر دی، اور اگر دیکھا کہ یہاں فقراء کا مجمع ہے تو ماشاءاللہ زہد پہ تقریر کر دی۔ یعنی باہر تبوت شاہ حسین کہنے والے جو ہیں وہ ہمارے لیڈر بن گئے یا مولوی بن گئے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ اسلام کی نظر میں وہ منافق ہے۔ سب سے مشکل ماحول میں تو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت ہے نا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں مکی زندگی کا جو حضور پہ تکلیفیں آئیں۔ آپ تو ماشاءاللہ جناب گھروں میں سوتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، ہزار اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی نافرمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، حقیقتاً محاورتاً نہیں ہے۔ ایک تو محاورہ ہوتا ہے نا جی کہ مجھے مشکلات میں کانٹوں پہ چلنا پڑا، حقیقتاً حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور کے پاؤں مبارک خون سے جوتے مبارک بھر گئے، زخمی کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں یاد رکھیں کہ منافق کے کردار پہ بڑا زور دیا ہے تاکہ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد تجزیہ کرے، قرآن پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے، وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، غور کرے کہ کیا ہمارے اعمال مومنوں سے ملتے ہیں یا منافقوں سے ملتے ہیں۔ ورنہ ایک واقعہ تھا، گزر گیا، حضور کے زمانے میں منافق بھی 1400 سال ہو گیا، گزر گئے، مر گئے، دفع ہو گئے۔ ان کو قرآن میں ذکر کر کے بار بار دہرانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے واقعات قرآن میں کیوں دہرائے گئے؟ یاد رکھو کہ جب قرآن پڑھو تو اپنے نمبر خود لگاتے جاؤ کہ مومنوں کی صفت کیا ہے اور منافقوں کی صفت کیا ہے اور کافروں کی صفت کیا ہے، اور پھر اپنے ہر عمل کو دیکھتے جاؤ کہ ہمارا ایمان والی صفتوں میں شمار ہو رہا ہے یا کافروں کی صفت میں شمار ہو رہا ہے یا منافقوں کی صفت میں شمار ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں جگاتا ہے، ورنہ قوم نوح تھی گزر گئی، قوم عاد تھی گزر گئی، قوم لوط تھی گزر گئی، اپنے اپنے وقت میں آئے، انہوں نے برے اعمال کیے، برباد ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تفصیل سے واقعہ سنایا کہ قوم نوح کیوں غرق ہوئی، قوم عاد پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ اللہ کا قہر کیوں ٹوٹا، قوم لوط پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کیوں آیا۔ ان سارے اعمال کو، ان سارے احوال کو سامنے رکھ کے ہم غور کریں کہ جن جرائم کی وجہ سے قوم نوح غرق ہوئی ہے، کیا ہمارے اندر وہ جرائم تو نہیں پائے جاتے؟
قوم لوط پہ جو اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، کیا ہمارے اندر وہ قوم لوط والا گناہ تو کہیں نہیں آ گیا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ان کی پہلی صفت کیا تھی؟ فرمایا یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم کرنے والے، وینہون عن المعروف، ہر بھلائی کے کام سے روکنے والے۔ تو اب آپ اپنے دائیں بائیں جانب نظر ڈالیں کہ کتنے تمہارے ساتھی ہیں جو تمہیں سینما کا مشورہ دیتے ہیں، تاش کھیلنے کا مشورہ دیتے ہیں، جوا کھیلنے کا مشورہ دیتے ہیں، سٹا کھیلنے کا مشورہ دیتے ہیں، رات کو بیٹھ کے گندی محفلیں قائم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، نماز سے روکنے والے ہیں، اعمال صالحہ سے روکنے والے ہیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں کہ تمہیں قرآن اٹھا کے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنی گھریلو زندگی پہ غور کریں، کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ بال کٹاؤ، کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو روزانہ بیوٹی پارلر میں بھیج کے، میک اپ کر کے، جھوٹے فیشن کر کے، مزین کر کے، ان کو باقاعدہ ایک اوپن ایئر تھیٹر کی تصویر بنا کے ساتھ لے کے بازاروں میں چلتے ہیں کہ ہر آدمی میری بیوی کو دیکھے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہر وقت ایک فیشن کی دوڑ میں مبتلا ہے، ان کے گھروں میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر ہے، نہ ان کو نماز کے یعنی فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنن کا پتہ ہے، نہ مستحبات کا پتہ ہے، اور دعویٰ اسلام کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے انگریز لوگوں نے، یورپین لوگوں نے، بڑے بڑے ان کے قلم کاروں نے، بڑے بڑے ان کے اسکالروں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اسلام ایک عظیم دین ہے، اسلام ایک بہت بڑا جامع معنی کامل مکمل دین ہے، اور اسلام نے جو اصول پیش کیے ہیں وہ ابدی ہیں، اور اسلام کے حصول جو ہیں وہ دائمی ہیں، اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ عالمی ہے، اور اسلام پورے عالم کو امن دینے کے لیے آیا ہے، سلامتی دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ اسلام کچھ کہتا ہے اور مسلمان تو اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں گے، اسلام میں سود حرام ہے، لیکن ہمارا کتنا فیصد آدمی ہے جو سود سے بچا ہوا ہے؟ اسلام میں زنا حرام ہے، ہمارا کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں زنا نہیں کیا؟ اسلام میں لواطت حرام ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو دعویٰ کریں کہ ہم نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا زندگی میں؟ اسلام میں چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، اسلام میں کسی کو گالی دینا حرام ہے، اسلام میں کسی کے پر افترا کرنا، بہتان لگانا حرام ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بڑا نقشہ کھینچا ہے کہ اول برائی کا حکم کرنے والے، تو آپ ارد گرد ماحول پہ نظر ڈالیں گے جو برائی پہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ بھلائی سے روکنے والے کتنے لوگ ہیں جن کو کہو بھی نماز چھوڑے یار، نماز میں کیا رکھا ہے؟ اللہ نے بخشا تو رحیم کریم ہے، ویسے معاف کر دے گا، ورنہ بلا نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہم نے کئی دیکھے داڑھی والے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی والے ہیں حرام کھاتے ہیں، تو لہٰذا اگر 100 میں 4 داڑھی والے گناہ کریں تو داڑھی کا گناہ ہو گیا۔
اور صفت اللہ نے کیا بیان کی تھی؟ کو بدون ایدیہ ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. زکات دینے کا وقت آئے تو ٹیکس سمجھتے ہیں، صدقات و خیرات کو بے فائدہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی قربانی کر کے جانور پھینک دینا، کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ہر سال دیکھو جی حج پہ جانا، تکلیفیں ہیں، راستہ نہیں، رش ہے، مرتے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، یہ عقل ہے. ٹھنڈے دل سے آپ ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں وہ کون ہے؟ اور اس کے بعد اللہ نے کتنی سزا سنائی ہے ان کی. فرمایا رسول اللہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گئے. اللہ بھولنے سے پاک ہیں، لیکن جب بطور تشاکل آئے، بطور جزا آئے تو وہ صفت شان بن جائے کہ اگر ان منافقین کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر 70 دفعہ بھی مجھ سے مانگے نا، ان کو میں نہیں بخشوں گا. اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی سزا ہے کہ اللہ کا نبی زندہ موجود ہے، حی ہیں، اور پیغمبر دو عالم، رحمت دو جہاں، حبیب رب العالمین، جنہوں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے تو رحمت کے بادل چھا گئے اور برسنے لگ گئے، ان کو اللہ پاک فرما رہے ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی مانگے نا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تو جب آپ حضور کی معافی مانگنے سے بھی محروم ہو جائیں تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں سزایاب ہے؟ ورنہ وہ خدا بند قدوس جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، یہ میں نے جتنی زمین پیدا کی ہے نا، اتنی زمین ساری تیری گناہوں سے بھر جائے اور اتنے گناہ لے کے تو میری دربار میں آئے، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں اتنی رحمت و مغفرت لے کے تیرے پاس آؤں گا. یعنی اتنی معافی دینے والا خدا کہتا ہے ان کو میں معاف نہیں کروں گا. اتنی رحمت والا آدمی جو فرماتا ہے کہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے، وہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اور جو کھلا اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میرا باغی نہ بن، مشرک نہ بن، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہر بندے سے خطا ہوتی ہے، کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، لیکن میرا باغی نہ بننا، میری عبادت میں شریک نہ کرنا، نظر نیاز میں غیر اللہ کی نظر نیاز نہ مانگنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے نہ پکارنا، غیر اللہ کے نعرے نہ لگانا، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے نہ چڑھانا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرنا، غیر اللہ کے نام پہ دیگیں نہ پکانا. اگر یہ شرک کرو گے پھر نہیں بخشو. اللہ نے قرآن میں نص قطعی میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ایک رسی باندھ کے اسی ساتھ گلے میں ڈال لو. انا للہ، ان کو نہیں پتا روز کے کس نمبر پہ رکھنا ہے. میں نے کہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک نہیں معاف کریں گے، ہمیشہ یاد رکھ. اور دعا بھی کرو کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے. میرا بھائی شرک یہ نہیں ہوتا کہ تم جا کے 2 خدا مان لو تو شرک ہے نا. اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. ہر وہ کام جو عبادت ہے لازم، مثلا رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، کسی کو پکارنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، نظر نیاز دینا عبادت ہے. اگر ان کو اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کرو گے بس مشرک بن گئے. آپ تو محبت میں کہہ دیتی ہیں نا کہ خیرات تو اللہ کے نام کے لیے ہے، پر نظر اور نیاز میرے پیر کے لیے ہے. یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ثواب دینا ہے تو ثواب تو اللہ دے گا.
اور وہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری خیرات قبول ہوگی نہیں ہوگی، قبول ہونے کے بعد ہی ثواب ملے گا نا۔ اسی طرح مثلا اب دیکھو اللہ نے آپ کو اپنے ملک میں رکھا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ حرمین الشریفین میں رکھے اور اس کے برکات و ثمرات بھی نصیب فرمائیں، اور اللہ بلد الامین کو اور تمام عالم اسلام کو کفر کی سازشوں سے بچائیں۔ آپ غور کریں کہ ہر بندہ جب آتا ہے کیا کہے گا؟ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، سب پکارے یا رب البیت۔ یہ حرف کیا ہے؟ ندا کے لیے ہے، پکار کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی پکارے یا اللہ کے بجائے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا جبرائیل، یا پیران پیر، یا جیلانی، یا اجمیری، اب شرک آ گیا۔ اسی کا نام شرک ہے۔ دعا کریں اللہ شرک سے بچائے۔ اور شیطان ملعون بڑا لعین ہے کہ وہ بزرگ حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ کہ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب نے اللہ کی توحید سکھلائی، لیکن ان کی وفات کے بعد غلط لوگوں نے آ کے ان کے نام سے لوگوں کے دماغوں میں شرک بیٹھایا ہے، ورنہ وہ لوگ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے۔ تو اب جناب آگے آئیں، سمجھیں بہرحال تو اللہ نے منافقوں کی صفت بیان کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ مانگے تو ہم معاف نہیں کریں۔ اور آگے آئیں، کتنی بڑی سزا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے مدینہ منورہ میں، جب وہ مرنے لگا، مر گیا یوں سمجھیں، بڑی تفصیل سے واقعہ ہے، پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا میں دوہرا دوں تاکہ اگلی آیات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا قمیض مبارک دیا کہ حضور کے قمیض میں دفن کریں۔ اندازہ کریں جو کپڑا میرے مدنی کے بدن پہ لگا ہوگا اس کی کتنی شان ہے، یعنی جس کپڑے کو حضور کا بدن لگا ہو۔ اسی لیے اصحاب رسول حضور کے ناخن مبارک ہیں تو تبرک ہے، حضور کے بال مبارک ہیں تو تبرک ہے۔ حضور پاک نے کبھی وضو فرمایا، پانی گر رہا ہے تو صحابہ لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تبرک جو ہے اللہ کے نبی سے یا آثار صالحین سے، وہ احادیث کی روشنی میں ثابت۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ بی بی ام سلیم جو ہے وہ حضور کا پسینہ مبارک جو تھا کپاس لگا لگا کے شیشی میں جمع کر لیتی تھی اور بطور عطر استعمال کرتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ناخن مبارک محفوظ رکھے ہوئے تھے، صحابہ نے حضور کی چادریں مبارک محفوظ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جو کپڑا حضور کے بدن پہ لگ جائے، اس نبی کے بدن پہ لگ جائے، جو ہاتھ کھڑا کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور لعاب ڈالے تو کوڑے کنویں میٹھے ہو جائیں، اور وہ اللہ کے نبی کا لعاب کے اگر وہ زہر پہ لگایا جائے تو سانپ کی زہر ختم ہو جائے، اور علی کی آنکھوں پہ لگایا جائے تو آنکھوں کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ لیکن حضور نے قمیض بھی دے دیا، اور پھر اللہ کے نبی خود جنازے میں کھڑے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے والے بھی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، یہ دشمن ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو میں نہیں بخشوں گا۔ فرمایا 70 دفعہ کہا ہے نا، میں زیادہ مانگوں گا۔ رحمت دو جہاں جو ہے، شفقت جو ہے دل میں کہ بندے جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ حضور کی صفت یہی ہے نا
کہ رؤوف الرحیم. حضور کی صفت ہی آئی ہے نا رحمت للعالمین. حضور ہمیں جہنم سے نکال رہے ہیں اور حضور نے فرمایا میری مثال ہے ایسی ہے کہ انا آخذ بحجزکم، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم جہنم میں گر رہے ہو. حضور کی رحمت و شفقت کا عالم دیکھیں گے. حضور نے فرمایا کہ 70 دفعہ کا، اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے نا کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں معاف کروں گا، تو میں اس سے زیادہ مانگ لوں گا. اب جب نماز جنازہ ہو گئی، اب دیکھیں منافق کی کتنی بڑی سزا ہے کہ جنازہ پڑا ہے، موجود ہے، نبی موجود ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان بدبختوں میں سے کوئی مر جائے نا، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑا. کیوں؟ جنازے کا معنی کیا ہے؟ بخشے جائیں، تو ان کو تو میں نے بخشنا نہیں. جنازے کا معنی بخش دے. اور یہ بڑی علامت ہوتی ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں لوگ کثرت سے آ رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے آئیں، دعا کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہے دکھانے کے لیے آئیں یا شہرت کر دی جائے. چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، وہ اچھالنے پہ آئے تو کسی فلموں میں کام کرنے والے کو، کسی گناہ کے میں ڈوب کے مرنے والے کو بھی اچھال کر بڑا بنا دیتے ہیں. یہ معنی نہیں ہوتا. معنی اور دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جنازے میں آنے والے کون ہیں، صالحین ہیں یا طالحین ہیں. جنازے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ آنے والے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، علماء ہیں، عباد صالحین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، جن کی دعائیں رب سنتا ہے. وہ آگے کھڑے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اور ایک ہے رونق میلہ ہے، علاقے کا بڑا آدمی مر گیا، ابھی دکھانا تو ہے نا. لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں مر گیا اور یہ جنازے میں بھی نہیں آیا تھا. یا چلو بھائی برادری کی بات ہے نا یار، کل ہم مریں گے تو ہمارے جنازے میں بھی پھر وہ نہیں آئیں گے. چلو پڑھ ہی آئے جنازہ، کچھ تو پیسے بغیر وضو بھی پڑھاتے ہیں. اچھا 90% کو دعائیں جنازہ بھی نہیں آتی، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ بھی اٹھا دیں گے. اس نے نہیں اٹھائے، یہ نہیں اٹھائے. نہ اٹھانے کا پتہ ہے نہ اٹھانے کا پتہ. وہ 4 تکبیریں کہیں، یہ بھی 4 کہیں گے. وہ 20 کہہ دیں، 20 کہہ دیں. وہ زور سے جنازہ پڑھائے تب حاضر ہیں، آہستہ پڑھائے تب حاضر ہیں. نہ یہ پتا ہے کہ زور سے کیوں پڑھا رہا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ آہستہ کیوں پڑھا رہا ہے. کبھی غور نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں غور کرنے کی، کیونکہ دین تو ان کے نزدیک ایک بے فائدہ چیز ہے نا. کبھی آپ نے غور کیا ہے آخر کہ بھی ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم سجدے میں جب جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب رکوع میں ہوتے ہیں تو سبحان ربی العظیم آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور امام جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ زور سے کہتا ہے اور ہم آہستہ اللہ اکبر کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ امام جو چیز کر رہا ہے وہ ثنا پڑھ رہا ہے، ہم بھی ثنا پڑھ رہے ہیں. وہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. وہ سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اور وہ رکوع میں ہے، ہم بھی رکوع میں ہیں. وہ سجدے میں ہے، ہم بھی سجدے میں ہیں. وہ التحیات میں ہے، ہم بھی التحیات میں ہیں. لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی مخالفت تو نہیں مخالفت ہوتی، باقی کاموں میں بھی ہم چھوڑ دیتے.
لیکن اس کی فرصت ہی نہیں ہے، فرصت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی میرے بھائی کتنے ماشاءاللہ درس میں کھڑے ہیں، اللہ قبول فرمائے میرا کہنا اور آپ کا سننا۔ آج امام نے ابھی جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، کتنوں کو یاد ہے؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی غصے کی بات نہیں، لڑائی کی بات نہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے کرم ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اس میں امام نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری، کتنے بھائیوں کو یاد ہے کہ پہلی رکعت میں کیا تھا، دوسری میں کیا تھا، اور اس کا مفہوم کیا تھا، معنی کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ ان آیات میں اللہ نے بندوں کو کیوں مختلف، ایک آدمی ترجمہ نہیں جانتا، وہ تو نہیں جانتے، جو جانتا ہے اس نے غور کیا۔ تو آخر یہ کیا ہے کہ ہم ظاہر تو کر رہے ہیں نماز، لیکن نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم ظاہر تو کر رہے ہیں طواف، لیکن وہ حلاوت نہیں ہے طواف میں۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کس سے شروع ہے کہانی؟ اچھا جی آپ کون سی بس سے آئے؟ اچھا آپ کس وقت جانا ہے؟ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں آپ؟ اس کا کرایہ کتنی ہے؟ اچھا آپ نے یار یہ احرام کی کیا تولیہ بڑھایا، اچھا آپ کا یہ کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ یہ طواف ہے، اسی کا نام طواف ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ بولنا جائز ہے، جو بولنا جائز ہو بنا یہی بولتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یاد رکھے نا کہ ہم طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 1.36 ارب مسلمان ہے دنیا میں، اور روزانہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، لیکن ہر جگہ ہم پر کوڑے برس رہے ہیں، عذاب برس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے آپ؟ غور کریں، تفکر کریں، خدا کے لیے 5 دفعہ جو اللہ نے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ میرے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے، وضو کر کے، پاک ہو کے، صاف ہو کے، نیتوں کو بھی صاف کر کے، اندر باہر صاف کر کے میری دربار پہ آگے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ منافق اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بدری، اگر منافق میں، یہاں دیکھو مسلمان کتنا بڑا گناہگار ہے، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا۔ یعنی حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر کے مر گیا، بہت بڑا گناہ ہے، حرام بہت ہے، اور جس کی سزا ایسی آئی ہے کہ ہمیشہ وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مر جائے جنازہ پڑھیں گے، کیوں؟ کافر تو نہیں ہو گیا، گناہگار ہے نا۔ بخشش کی دعا مانگیں گے، اللہ قادر ہے، اللہ معاف کر دے، کیوں؟ شرک نہیں بخشا جائے گا نا، باقی تو سارے گناہ اللہ چاہے تو بخش دے۔ لیکن یہ کتنا نفاق، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا۔ ان ساری آیات کے بعد جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اب اس پہ غور کریں تاکہ اب یہ منظر سابقہ آیتوں کا دماغ میں رکھیں اور پھر ان آیات کو سنیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اب شبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر دنیا میں منافق اتنا بڑا مجرم ہے تو اللہ ان کو اولاد کیوں دیتے ہیں، مال کیوں دیتے ہیں، پیسہ کیوں دیتے ہیں، راحت کیوں دیتے ہیں، آرام کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ اس پہ تعجب نہ کریں، میری حکمتیں ہیں۔ آپ اس پہ نہ غور کریں، اس پہ نہ تعجب فرمائیں کہ دشمنوں کو، منافقوں کو مجھے تو حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، بخشش نہ کریں، جنازہ نہ پڑھیں، اللہ بھی خود ان کو مال دے رہے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی کبھی ہم بچے دے کر، مال دے کر عذاب بنا دیتے ہیں، اور کبھی نہ دے کے عذاب بنا دیتے ہیں۔
اب دیکھیں اس کی ٹھنڈی آسان مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں آپ جائیں، اس کے 4 بچے ہیں اور 4 دین پہ ہیں، اس کے لیے گھر رحمت بن گیا۔ 4 بچے ہیں، 4 نماز پہ جا رہے ہیں، 4 تلاوت کر رہے ہیں، بیوی تلاوت کر رہی ہے، بچیاں تلاوت کر رہی ہیں، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، گھر میں خیر ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مر جائے تو بعد میں دعا مانگنے والے ہیں، قرآن بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جنازہ پڑھنے والے ہیں، تقسیم والے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کو، اس کے لیے آل اولاد کو نعمت اور جنت بنا دیا ہے، اور کچھ لوگ یہ ہے کہ وہی اولاد ان کے لیے عذاب اور جہنم بن گیا ہے کہ ساری اولاد ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نافرمان ہیں، کوئی زنا میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے، کوئی فلم میں کام کر رہا ہے، کوئی ایکٹر بنا ہوا ہے، کوئی جناب دنیا میں مزاحیہ کردار ادا کر رہا ہے، کوئی انگریزوں کی شکل بنا کے گلیوں میں گھوم رہا ہے، نہ خدا کا ذکر، نہ نبی کا ذکر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ رمضان۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہوگا۔ گھر میں ہے، بیٹی ہے، لیکن اپنا اس کا دوست ساتھ ہے، اس کے ساتھ گھوم رہی ہے اور باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹا ہے، نافرمان ہے۔ کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا؟ کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے نشے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، نشہ کھانے کے لیے اپنے والدین کو مار ڈالا؟ کتنی ماں باپ ہیں جو اپنے نشہ پورے کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کی عزتوں کے سوداگر بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نشے کو پورا کرنے کے لیے گردے بیچ رہے ہیں، اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، خون بیچ رہے ہیں؟ ایمان سے کہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کے گھر میں اس کا بیٹا ہے منشیات میں مبتلا ہے، وہ جب اس حالت میں پڑا ہو تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ بیٹا ہے، چور ہے، ماں باپ کتنے شریف ہے، روز تھانے پہ پکڑے ہوئے ہیں، بیٹے کی وجہ سے بے عزت ہو رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ اور جناب مجھے پتہ نہیں، میرا کوئی تو کرے، کمال ہے، پتہ نہیں تمہارا بیٹا نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی، آپ اس پہ تعجب نہ کریں، یہ اسی مال و دولت میں مگن رہیں گے اور اسی حالت میں ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اسی کفر میں مر جائیں گے۔ کفر میں مریں گے تو عذاب جہنم اور عذاب دائم کے حقدار بنیں گے نا۔ میرے دینے میں بھی امتحان ہے، آپ اس تعجب میں نہ پڑیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اللہ نے فرمایا جب اذا انزلت سورۃ، جب اترتی ہے کوئی سورت اور اس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو ان میں صاحب ثروت، صاحب طاقت، صاحب حیثیت آ کے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، ہم نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، تکلیف ہے۔ اسی پہ ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جب رمضان شریف آتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ کہتے ہیں جی بیمار ہوں میں، روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے۔ 11 مہینے نہیں ہوتی، 12ویں مہینے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ او جی میں تو دل کا مریض ہوں، میں دمے کا مریض ہوں، 11 مہینے نہیں ہوتا۔ اور جب حکم دیا جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، نہیں جی ہم کیسے جہاد کرتے، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جہاد کریں؟
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، حیثیت بھی ہے، پھر بھی بہانے بنا کے اذن لے رہے ہیں۔ اور فرمایا موضوع یہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چالاکی کر رہے ہیں، ہم جہاد سے بچ جائیں گے، تکلیفوں سے بچ جائیں گے، گرمی سے بچ جائیں گے، لیکن یہ بات نہیں میرا بدنی، اللہ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں۔ جب اللہ موریں لگا دیں تو کیا سمجھے؟ اللہ نے محل ہدایت جو ہے اس میں تو مور لگا دی، سیل کر دی، اندر تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ مومن کون ہے؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اللہ نے فرمایا مگر میرے مدنی اور ایمان لانے والے، ان کی تو کمال یہ ہے، شان یہ ہے، صفت یہ ہے کہ اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جان سے لڑنا بھی جہاد ہے، مال سے مدد بھی جہاد ہے، قلم سے بھی جہاد ہے، زبان سے بھی جہاد ہے، کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ نے فرمایا انہی مومنوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے فلاح پانے والے جو آخرت کی زندگی میں کامیابی پا گئے۔ اور ان کے لیے میرے اللہ نے بدلے میں اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار فرمائے، ایسے محلات جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا جنت میں پہنچ جانا، ہمیشہ رہنا، ذالک الفوز العظیم، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور دعا کریں اللہ اسی کامیابی میں ہمیں بھی شریک فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان والوں کے ساتھ رکھے، اللہ کافروں، مشرکوں، منافقوں کی صحبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے۔ دل سے دعا کیا کریں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ امت محمد مصطفیٰ بڑے امتحان میں آ گئی ہے، اور حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ سب ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ بیت المقدس جو ہے حضور سے پہلے انبیاء کا بھی قبلہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور میرے آقا نے، حضور پاک نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں، مکی زندگی میں کعبۃ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 17 مہینے تک بھی حضور نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آج قبلہ اول، اور آج مسجد اقصیٰ، اور آج مقام معراج، اور آج مقام اسراء، اور آج جہاں 1,24,000 پیغمبر کٹھے ہوئے تھے، وہاں یہود ملعون قرد و خنازیر کے ناپاک قدم ہیں۔ دعا کریں اللہ اپنا خالص غضب یہود میں نازل فرمائیں، اور بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں کے حوالے کریں، اور دعا کریں کہ اللہ اس حکومت اسلامیہ کی قیادت میں ہمت دیں، طاقت دیں کہ اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کا جو تحیۃ الطواف ہے اس کے 2 چکر کر لیں تو ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی طواف جب تک 7 چکر مکمل نہ ہو تو طواف بنتا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ 1 چکر کر لو تو 1 طواف ہو گیا، یا 2 چکر کر لو طواف ہو تو گناہ کا گناہ ہے، بلکہ جب آپ شروع کریں گے پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، پہلے نفل ہے، یعنی ابھی ہم نے طواف کرنا ہے تو نفلی طواف ہے، لیکن جب شروع کر لیں اب تو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 2 چکر کر کے چھوڑ دیں یا 3 چکر کر کے چھوڑ دیں۔ کربلا میں کیوں جنگ ہوئی تھی ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا؟ اللہ پھر آپ پر رحم کرے۔
یزید کی خلافت کا مسئلہ تھا، اور اس وقت کے منافقوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دے کے بلایا، اور جب تشریف لے گئے تو مخالف ہو گئے۔ اگر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی شخص اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف کے دوران میں اپنے گھر جا سکتا ہے، پھر اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر جانا ہے تو؟ اچھا اعتکاف بیٹھ رہا ہے، جا گھر رہا ہے، اعتکاف مسجد میں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ گھر بھی جانا چاہتا ہے اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتا ہے؟ اللہ کے بندے، اعتکاف کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب نیت کر لی تو اب مسجد سے بغیر ضرورت کے وہ نکل ہی نہیں سکتا، یعنی ضرورت بھی وہ کہ انسان ہے، پیشاب ہے، حاجت ہے، وضو کرنا ہے، بلا وجہ صرف گرمی دور کرنے کے لیے نہانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، الا عذر ہے کہ کوئی لانے والا نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ اعتکاف بھی بیٹھے رہو اور گھر بھی ہوتے رہو۔ اچھا ویسے اگر آپ نے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 11 مہینے اور 20 دن گھر میں گزار لیے ہیں تو ان 10 دنوں میں اتنی تکلیف ہو گئی ہے، پھر گھر جانا چاہتے ہو؟ اگر ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، پہلی بات تو یاد رکھو مجھے تعبیر خواب سے کوئی مناسبت نہیں، میں نہیں جانتا، بہرحال وضو دینا، وضو کرنا، اذان دینا اچھا خواب ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ متا کی تاریخ، متا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نکاح یسار ہے یا یسار ہے مجھے تو نہیں پتا ہے، کیا بلا ہے، کیا بسار ہے، کیا بسیار ہے، کوئی وضاحت ہی کرے تو مجھے سمجھ آئے نا۔ نکاح یسار ہے یا مسار ہے یا اثار ہے یا کسار ہے، مجھے کیا پتا آپ نے کیا پوچھا ہے، یہ بلا وجہ کیوں تکرار ہے؟ ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آیا ہے اور بال کٹانے بھول گیا، تو اب بال بھی کٹائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ جھینگا مچھلی جو ہے حلال ہے یا مکروہ؟ اب آپ نے کہا مچھلی ہے تو حلال ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ کیا وہ مچھلی ہے یا نہیں، تو علماء جو ہیں بنگلہ کے جتنے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں مچھلی ہے۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز میں تشہد میں درود پڑھ لیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ آ جائے گا، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ میدان حشر میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگا، بالکل ہوگا، تبھی تو بیوی ملے گی نا۔ جان پہچان نہ ہو تو کیا پتا کہ یہ میری بیوی ہے کس کی ہے؟ جان پہچان ہوگا تو اولاد ملے گی نا۔ جان پہچان ہوگا تو اللہ اولاد کو بھی ماں باپ کے درجے میں بھیجیں گے، بالکل ہوگا، لیکن بعض مقام ایسے ہوں گے کہ آدمی اس وقت اس دہشت کی وجہ سے نہیں پہچانے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ورنہ بالکل جان پہچان ہوگی۔ ہمیں حضور پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے، اور اسی طرح ماں باپ، والدین، بھائی، بیٹا سب ملیں گے اللہ کی رحمت سے۔ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہو گئے، اب میں ان کا عقیقہ کروں؟ بابا عقیقہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، داڑھی مڈاتے ہو عقیقہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہ داڑھی کی سنت کا خیال نہیں ہے، صرف بکرے کھانے کی سنت یاد ہے۔ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن یا 14ویں دن ہوتا ہے، ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی، ضروری نہیں کہ اب بڑے ہو جائیں تو ان کے عقیقے کا تمہیں فکر ہے، ان کی داڑھی رکھنے کا فکر نہیں، نماز پڑھنے کا فکر نہیں، اللہ کے راستے میں چلنے کا فکر نہیں، ان کو گناہوں سے بچانے کا فکر نہیں، گزر گیا، نہیں ہو سکا، ایک سنت تھی، ثواب نہیں ملا۔ میں نے 3 دفعہ حج کیا ہے لیکن صفا مروا نہیں دوڑے، یہ بھی شکر ہے کہ تم عرفات تو گئے ہو۔
ہاں جی دیکھو نا کتنی بڑی مہربانی کی ہے، 3 دفعہ حج کیا، فیصلہ کر لے کہ صفا نہیں دوڑنی، ضد تھی صفا مروا سے۔ اب آپ ایک بکری دیں، توبہ کریں اور صفا مروا بھی نفلی طواف کر کے دوڑیں۔ ائمہ فقہا کی تقلید کرنا بالکل ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، روز یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب کر ان لوگوں کی جن پہ تیرا انعام ہے۔ اور انعام والے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خود اتنا بڑا عالم ہے کہ پورے قرآن اور اس کے احکام پہ، احادیث اور اس کے اقسام پہ نظر ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہنے والا اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، ادا نہیں ہوگا۔ مکے میں رہنے والے کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حد حرم سے باہر نکلے، ہل میں جا کے احرام باندھے، چاہے مسجد عائشہ سے باندھے، چاہے جیرانہ سے باندھے، عرفات سے باندھے، جدے سے باندھے، لیکن حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ حج کا احرام جو ہے وہ گھر سے باندھے گا۔ نماز میں تشہد میں بھی پاؤں ایسے رکھے کہ انگلیوں کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف ہو۔ ایک پاؤں پہ بیٹھ جائیں گے۔ شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا؟ جنت میں تو داخل نہیں ہوا۔ وسوسہ کیسے ڈالا؟ تمہیں کیسے ڈالتا؟ ملا تھا تمہیں نہ کبھی شیطان تمہیں ملا ہے تو وسوسہ کیسے ڈالتا ہے؟ تو اگر بغیر ملے ہوئے تمہیں وسوسہ ڈال سکتا ہے تو آدم کو بھی ڈال دیا۔ آپ دیکھیں کہ آگ کہیں جل رہی ہوتی ہے، ہم دور بیٹھے ہیں، ہمارا بدن کیسے گرم ہو گیا؟ ہم آگ کے قریب ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی ٹھنڈی دیوار کے پاس بیٹھے ہوں، آپ چاہے اس کے ساتھ لگے بھی نہ، پھر بھی ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ٹھنڈک کا اثر پہنچ سکتا ہے، گرمی کا اثر پہنچ سکتا ہے، اتنی دور سے سورج کی تمازت کا اثر پہنچ سکتا ہے، چاند کی کرنوں کی ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو شیطانی وساوس بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کون سی مشکل بات؟ گیس کے چولہے سے پکایا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ کیوں نہ جائز ہے آخر؟ کوئی وجہ بھی بتاؤ نا۔ گیس حرام ہے، پکانے والا حرام ہے، چولہا حرام ہے، برتن حرام ہے، وہ ہانڈی حرام ہے، جو چمچ لگا رہا ہے وہ حرام ہے، یا اندر کا خنزیر پکا رہا ہے؟ کوئی وجہ لکھو نا کہ گیس کا کیا قصور ہے غریب کا؟ آگ پہ پکاؤ تو حلال ہو جائے، گیس پہ پکاؤ تو حرام ہو جائے۔ پھر بھی عقل بھی تو لڑاؤ نا۔ یہ ایک آدمی ہے چٹ لکھتا ہے بیچارہ، ہر ہفتے لازم ہر روز لکھتا ہے اور کام کوئی نہیں بیچارے کو۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عقل بھی نہیں دیا، لکھتا بھی بے عقلی والی باتیں ہیں۔ ایک سوال اس کا میں نے کبھی نہیں پڑھا جو صحیح ہو۔ عادت ہو گئی ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ اعتراض کرو، بلا وجہ سوال کرو، بس۔ اب دیکھو نا جی، کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ انسان کی 2 آنکھیں کیوں ہیں، 4 کیوں ہیں؟ اور جی ہماری 2 ٹانگیں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ 2 ہاتھ ہیں، 8 کیوں نہیں؟ ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 10 کیوں نہیں؟ اب میں کیا جواب دوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اسی میں حکمت ہے۔ فرش پہ سجدہ کرنا افضل ہے یا جا نماز پہ؟ سیدھی بات ہے، حضور کے زمانے میں کہاں جا نمازیں تھیں؟ حضور نے تو کبھی قالینوں پہ نماز نہیں پڑھی، پتھریوں پہ پڑھی، کنکریوں میں پڑھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو کنکریاں اتنی گرم ہوتی تھیں کہ ہم مٹھی بھر کے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے نماز میں، اور جب سجدے کا وقت ہوتا وہی بچھاتے تھے، کچھ تو ٹھنڈی ہوں گے، منہ نہ جل جائے۔ سیدھی بات ہے کہ جتنا ہمارا زمانہ حضور کے نقشے میں قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ نعمتیں دے دی ہے تو پڑھنا جائز ہے۔ حضور کے زمانے میں آخر ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، کاریں بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھی، لیکن چڑھنا جائز ہے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں یہ نعمتیں دے دی ہیں کہ ماشاءاللہ ٹھنڈے پتھر ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ ٹھنڈے پانی رکھے ہیں، نئے تر و تازہ گلاس ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔
اللہ کا شکر ادا کریں، استعمال کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ یہ جو ہوتا ہے جی پینٹنگ برش جو بنتے ہیں ان میں خنزیر کے بال استعمال ہوتے ہیں، ایسا برش حرام ہے استعمال کرنا، کیونکہ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، اس کا وجود کا ذرہ ذرہ ناپاک ہے اور پاک ہونے کا کوئی حل بھی نہیں، یعنی وہ اس کی کھال بال ہر والا جو ہے، ورنہ ہر کھال جو ہے جب اس کو جب اس کو رنگ دے دیا جائے، دھو دیا جائے، حلال ہو جاتے ہیں، لیکن خنزیر کی نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں مقیم ہے اور مدینہ منورہ وہ زیارت کے لیے گیا ہے، واپسی پہ عمرہ ضرور کرے، چونکہ تجارت کے لیے تو گیا ہی نہیں، گیا ہی زیارت کے لیے ہے، نوکری کے لیے بھی نہیں گیا، زیارت کے لیے گیا ہے، اس لیے اس کو واپسی میقات سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے، اور سرکار دو جہاں نے 5 میقات بنا کے ساری دنیا کو پابند کر دیا کہ ان میقات پہ آؤ یا ان کے محاذات پہ آؤ، تو بغیر احرام کے مکے نہ آؤ، وہاں جا کے غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، نہ پڑھے موقع نہیں ہے، کسی فرض نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ مکے میں آ کے طواف کرے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، پھر صفا مروہ دوڑے، اور اس کے بعد اگر بال چھوٹے ہیں تو اس طرح پھروائے، اور اگر بڑے ہیں تو اتنی بال سارے سر کے کٹوائے، اب عمرے سے نکل جائے گا، 1 گھنٹے میں عبادت ہوگی، آپ کو چھوٹے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ مسئلے ضرور پوچھتے ہو، کھانے کا تو کبھی نہیں پوچھا، یہ حضرت میں اگر 3 روٹیوں کے بجائے 2 کھاتا رہوں تو کوئی حرج تو نہیں، یہ نہیں پوچھتے، یہ کہتے ہیں عبادت سے کیسے بچے، کسی طرح عمرے سے جان چھوٹ جائے، تو پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ زیارت کے لیے جاؤ؟ نہ جائیں جناب، آپ کے بغیر بھی مسجد نبوی آباد ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک اللہ آباد رکھے گا۔ اور اگر ہاتھ لگا کے اللہ پہ احسان کرنا چاہتے ہو تو پھر انسان بن کے عمرہ بھی کرو، کہ اگر زیارت کرنی ہے تو جس نبی کی مسجد میں زیارت کر، اسی کی سنت کی مخالفت